बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात अव्वल उर्दू औरल ज़ुबानी याद करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ, तो आपने वो ज़ुबानी याद करनी है। ठीक है, उनका ज़ुबानी टेस्ट होगा। जैसे छोटे बच्चों का होता है ना औरल, इस तरह आपका भी औरल है। चाहे जो चीज़ें मैं पढ़ने लगी हूँ मैम उन्हें उर्दू ग्रामर में शामिल करें, लिटरेचर में शामिल करें, वो कर सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो औरल अलग से उनका इम्तहान होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सफ़ा नंबर 165 पे कहानी है असली जीत। ये आपको इतनी अच्छी तरह चीज़ याद हो कि आपको ये देख के भी पढ़नी आए और ज़ुबानी भी आप जो है ना स्टोरी सुना सकें। ठीक है, 1 2 3 की आवाज़ सुनते ही चारों ने दौड़ लगा दी। आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। चारों बच्चों में सख्त मुकाबला जारी था। वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। कभी बिलाल एक कदम आगे निकल जाता तो कभी हामिद, कभी यासिर आगे बढ़ जाता तो कभी असलम। कुछ देर गुजरी तो हामिद सबसे आगे निकल गया। अब आखिरी लकीर भी आने वाली थी। हामिद के पीछे बिलाल था जो हामिद के करीब पहुंचता जा रहा था। वो और तेज़ दौड़ता तो हामिद से आगे निकल जाता। बिलाल ने हिम्मत की और लंबी छलांग लगाई। तालियों की गूंज में वो हामिद को पीछे छोड़ गया। हामिद ने भी हिम्मत ना हारी, उसने भी रफ्तार बढ़ाई। अचानक उसका पाँव अपने ही दूसरे पाँव से उलझा। अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर गिर गया। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। बिलाल फ़ौरन मुड़ा, देखा तो हामिद के घुटने से खून निकल रहा था। आखिरी लकीर भी चंद कदम के फासले पर थी। असलम और यासिर भी करीब आते जा रहे थे। फैसले के लिए चंद ही लम्हे बाकी थे। बिलाल ने एक फ़ैसला किया और दौड़कर हामिद के पास पहुंचा। उसने हामिद का एक बाजू अपने कंधे पर रखा और उसे लिए आखिरी लकीर की जानिब बढ़ता चला गया। इसी दौरान में असलम और यासिर भी करीब पहुंच चुके थे। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा, मगर सभी ने एक अजीब मंजर देखा। असलम और यासिर भी आगे बढ़ने के बजाय हामिद की जानिब लपके। तीनों दोस्तों ने हामिद को उठाया और उसी हालत में आखिरी लकीर की जानिब बढ़े। वो आंखों ही आंखों में एक फ़ैसला कर चुके थे। आखिरी लकीर से एक कदम पहले उन्होंने हामिद को खड़ा किया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। हामिद भी उन्हीं का दोस्त था। उसने अकेले आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फिर सभी ने देखा कि चारों दोस्तों ने एक साथ आखिरी लकीर पार की। हर तरफ से तालियों और नारों की गूंज बुलंद हुई। चारों दोस्तों ने साबित कर दिया था कि दौड़ सिर्फ हार जीत के लिए नहीं थी। ठीक है, इतनी अच्छी सी कहानी है टीम वर्क और दोस्ती के लिए, और इंसानियत है इसमें कि किस तरीके से सब ने एक दूसरे का ख्याल रखा और ख़ुदगर्ज़ी से काम नहीं लिया, और यही असली जीत थी। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद एक नज़म है स्पेशली आप लोगों के लिए लिखी गई है समझने के लिए। ठीक है, तो सब छोटे बच्चों ने इसको समझना है और दूसरों को भी समझाना है। अम्मी अब्बू को बताओ, यानी कोई भी बात होती है ना, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो आपने अपने अम्मी अब्बू को लाजमी बतानी है और डरना नहीं है। ठीक है, तो हर बात जो आपको अच्छी ना लगे कम से कम वो तो ज़रूर बतानी है, चाहे अब्बू को बता दें चाहे अम्मी को बता दें। हमारी भी यही हदायत है। ठीक है, घर से खेलने बाहर जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, अनजान से कुछ ना लेकर आओ, पहले अम्मी अबू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। ठीक है, अगर बाहर चाहे कोई खातून है चाहे कोई मर्द है, आपको कोई अंकल हैं कुछ है, वो आपके कुछ नहीं लगते, अगर वो आपको कुछ देते हैं तो आपने नहीं लेना, ना लेना है ना खाना है, और बड़े इज़्ज़त एहतराम से उनको ना करनी है। ठीक है, और आके घर में अपनी मामा को ज़रूर बताना है कि आज फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ आंटी ने हमें फ़लाँ चीज़ देने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं ली और आपने नहीं लेनी। देकर टॉफ़ी कोई बुलाए, अपने साथ ले जाना चाहे, टॉफ़ी देख के ना ललचाओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। ठीक है, बाहर अगर आपको कोई खाने की चीज़, जैसे मैंने बताया था, कोई आपको देता है तो ये नहीं कि आपका दिल चाह रहा है तो आप ले लो, ऐसे नहीं। आपका दिल भी चाहे तो आपने फिर भी नहीं लेनी।
کیونکہ آپ کو الاؤ نہیں ہے. اور انہیں بھی بتائیں کہ انکل ہم آپ سے کوئی چیز نہیں لے سکتے, ہمیں ماما پاپا نے, امی ابو نے الاؤ نہیں کیا ہوا, انہوں نے اجازت نہیں دی. اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر ہم کبھی آپ سے لے لیں گے, اس لیے انکار کرو اور گھر جا کے اپنے امی ابو کو بتاؤ. کوئی لگائے جب تم کو ہاتھ, تمہیں پسند نہ آئے یہ بات, غصہ اپنا اسے دکھاؤ, پہلے امی ابو کو بتاؤ, ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ. ٹھیک ہے, یہ تو لازمی لکھا ہوا ہے کہ امی ابو کو بتانا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ والی لائن دیکھ لیجیے آپ, غصہ اپنا اسے دکھاؤ. یعنی کوئی بھی بیڈ ٹچنگ ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, کوئی آپ کے جسم کے ان حصوں کو چھوتا ہے جنہیں صرف ماما پاپا چھو سکتے ہیں, تو آپ نے اس پہ غصہ بھی کرنا ہے, اجازت نہیں دینی. ٹھیک ہے, اور منع کرنا ہے کہ ایسا مت کریں, دور ہو جانا ہے, شور مچانا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اپنے امی ابو کو بھی گھر آ کے بتانا ہے. کوئی کہے کہ یہ لو دام, چھپ کر دو میرا کام, باتوں میں اس کی تم نہ آؤ, پہلے امی ابو کو بتاؤ, ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ. یعنی اگر آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے یا آپ کو کوئی جو ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو, فلاں کو یہ خط دے آؤ, فلاں کو یہ چیز دے آؤ, فلاں کو بلا لاؤ, تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ کو الاؤ نہیں ہے. اپنی والدہ کو آ کے بتائیں کہ فلاں بندہ آپ کو اس طرح سے باہر تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب چیز اپنے امی ابو کو بتانی ہے. یہ نظم آپ نے یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جائزہ, کہانی غور سے سن کر سوالوں کے جواب دیں. ایک دن زید اور کنول امی جان کے ساتھ بازار گئے. بازار میں بہت زیادہ بھیڑ تھی. کنول نے امی جان کی انگلی تھام رکھی تھی. کنول کا دوسرا ہاتھ زید کے ہاتھ میں تھا. امی جان نے زید کو سمجھایا کہ بہن کا ہاتھ مت چھوڑنا. بازار کی رونق دیکھ کر زید یہ بات بھول گیا. وہ ایک جگہ رک کر کھلونے دیکھنے لگا. کچھ دیر بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے. زید ایک طرف کو دوڑا اور اسے لگا کہ امی جان اس جانب گئی ہوں گی, لیکن ایسا نہیں تھا. اب تو زید پریشان ہو گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زید آس پاس دیکھنے لگا اور اچانک زید کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص اسے گھور رہا ہے. پھر وہ شخص زید کے پاس آیا اور بولا, بیٹا تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں, میرے ساتھ آؤ. زید یہ سن کر خوش ہو گیا, لیکن پھر اسے خیال آیا کہ میں تو امی جان کے ساتھ آیا تھا. یہ خیال آتے ہی زید نے شور مچا دیا, بچاؤ بچاؤ, یہ شخص مجھے پکڑنا چاہتا ہے, بچاؤ بچاؤ. یہ سنتے ہی وہ شخص بھاگ کھڑا ہوا. لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے. کئی لوگ زید کی طرف آئے. ایک خاتون نے اسے تسلی دی کہ بیٹا پریشان مت ہو, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے, کیا ہوا تھا. زید انہیں پوری بات بتا ہی رہا تھا کہ بھیڑ دیکھ کر اس کی امی بھی پہنچ گئیں. زید فوری طور پر امی کے گلے لگ گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں پیچھے جو ہم نے پوائنٹ پڑھی تھی نا, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے نا, کہ ماما پاپا کی انسٹرکشنز کے مطابق کام کریں, جو ہدایات دیتے ہیں اس کو سنیں, جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کریں, اس وقت تک جب تک آپ بڑے نہیں ہو جاتے. تو زید کو اس کی والدہ نے کہا کہ بہن کا ہاتھ نہ چھوڑنا. تو زید کھلونے دیکھ کے بہن کا ہاتھ اسے چھوڑ دیا. تو امی تو بہن کو لے کے آگے نکل گئی, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. زید پیچھے رہ گیا اور پھر زید جو ہے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا. والدہ کو ڈھونڈنے کے لیے تو ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. تو بڑے لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ کوئی بچے اٹھانے والا تھا, اس نے کہا تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں. زید بھی خوشی خوشی چل پڑا, لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ ابو کے ساتھ تو آیا ہی نہیں, وہ تو امی کے ساتھ آیا. اس سے اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص اسے پکڑ لے گا. اس نے شور مچایا تو پھر لوگوں نے اسے اس سے بچایا, اور اس طرح بھیڑ دیکھ کر اس کی والدہ آئیں اور وہ جو ہے بہت خوشی خوشی ان کے گلے لگ گیا. لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, والدین کی ہدایت کے مطابق رہنا چاہیے. اب کچھ سوال ہیں, ہم نے ان کے جواب دیکھنے ہیں. کون کون بازار گیا تھا؟ زید اور کنول والدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. زید کی امی نے اسے کیا سمجھایا؟ بہن کا ہاتھ مت چھوڑنا. زید سے کیا غلطی ہوئی؟ ہاتھ چھوڑ دیا. زید کو ایک آدمی پر شک ہوا تو اس نے کیا کیا؟ شور مچا دیا. آپ زید کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کم از کم 3 باتیں بتائیں. نمبر 1, بہن کا ہاتھ نہ چھوڑتا. نمبر 2, کسی دوسری جگہ نہ جاتا, جیسے وہ بھاگ بھاگ کے ادھر ادھر جا رہا تھا. نمبر 3, اسی جگہ امی کا انتظار کرتا. اپنی پسند کے کھیل کے بارے میں بتائیے. پسندیدگی کی 3 وجوہات بھی. کرکٹ, یہ پسند ہے ہمیں کھیل. کیوں؟ کیونکہ ایک تو آسان ہے کھیلنا, پھر سب مل کے کھیلتے ہیں, اور جب مل کے کھیلتے ہیں تو مزہ آتا ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے کرکٹ پسند ہے. دی ہوئی نظم درست تلفظ اور ترنم سے پڑھیے. رب کا شکر ادا کر بھائی, جس نے ہماری گائے بنائی.
خاک سے اس نے سبزہ اگایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، دانا دن کا بھوسی چوکر، کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، پانی پی کر چارہ چر کر، شام کو آتی اپنے گھر پر، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا، تازہ گرم سفید اور میٹھا۔ اسماعیل میرٹھی نے یہ نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے، شاعر ہیں اس کے۔ اچھا، اس کے بعد ہے گا گی یا گے لگا کر جملے مکمل کریں۔ میں اور میری بہن ابھی چھوٹے ہیں لیکن ہمارے ارادے بہت اونچے ہیں، ہم بڑے ہو کر اچھے اچھے کام کریں گے۔ میں باہر کے سارے کام کیا کروں گا، میری بہن گھر میں امی کا ساتھ دے گی، میں اپنی بہن کا بہت خیال رکھوں گا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیشہ سچ بولیں، ہم دوسروں کی مدد کریں گے، اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ یوں گا گی گے کا استعمال اس پیراگراف میں ہے۔ اگر آپ درخت ہوتے تو کس طرح لوگوں کے کام آتے؟ 5 جملے۔ اگر میں درخت ہوتا تو کیا کرتا؟ سب سے پہلے سایہ دیتا لوگوں کو، آکسیجن فراہم کرتا جانداروں کو، پھل دیتا لوگوں کو، موسم خوشگوار بناتا اور لکڑی فراہم کرتا۔ یہ 5 میں بینیفٹس دیتا۔ اچھا، یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابھی جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے تو یہ دیکھیے گاڑی میں کوئی بندہ ہے اور اسکول جانے والا، آپ نے دیکھا نا لوگ ڈفرینٹ اسکولس میں جاتے ہیں، روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہوتا ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو کسی گاڑی والے سے کبھی کچھ نہیں لینا، 1 سیکنڈ میں وہ پکڑ کے، جب پہلے وہ دیکھتا ہے نا کہ آپ اس کی چیز لے رہے ہیں، اس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کہ اس کی کسی بھی بات پہ کوئی رد عمل شو نہیں کریں گے، تو وہ کھینچ کے آپ کو گاڑی میں بھی بٹھا سکتا ہے۔ اور وہ پتہ ہے نا، جب بچوں کو جب لے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، فزیکلی بھی بچوں کو جو ہے وہ بھکاری بھی بنا دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، اور بری بات بھی جو ہے کوئی پیش آ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ، اس لیے آپ نے کچھ نہیں لینا۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بھی کوئی گفٹ دے رہا ہے کسی بچے کو بھی، آپ کیوں گفٹ دے رہے ہیں؟ کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ریزن ہونی چاہیے، اور گفٹ ہمیں اس طرح راہ چلتے لوگ نہیں دے سکتے، نہ ان کی ضرورت ہے۔ میں کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لیتی، میرے امی ابو مجھے سب چیزیں لے دیتے ہیں، یہ آپ کا آنسر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے یہاں پہ ریڈنگ کی ہے نا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کا استعمال بھی کریں، ٹھیک ہے۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔